اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ لیلن پر یہ جو تنوین ہے نا دو زبر کی، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تنوین جو ہے یہ نکرہ کی ہے، یہ فائدہ دیتی ہے تھوڑا سا وقت، پوری رات بھی نہیں، کیونکہ بتایا نا کہ حضور فرماتے ہیں ابھی پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، میں واپس آ گیا، تو اللہ نے اس سارے وقت کو تھوڑا سا وقت فرمایا تھوڑے سے وقت میں رب نے یہ سیر کرا دی۔ اب جب حضور واپس تشریف لائے اور صبح اٹھ کر کے لوگوں کو بتایا، ابو جہل تک جا بات پہنچی، وہ تو بغلیں بجانے لگ گیا کہ اس سے بڑا موقع اور کیا ہو سکتا ہے اس کو جھوٹا کرنے کا۔ وہ سب سے پہلے حضرت ان کے بچپن کے دوست ہیں، اور اب اس نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، تو آج میں ابو بکر کو اس سے آ کے کہنے لگا کہ ابو بکر کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ کوئی کہے، اس کے لفظ تھے کوئی کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر کی گرمی بھی باقی تھی، کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ نہیں، یہ بات عقل میں تو نہیں آتی۔ ابو جہل اندر سے خوش ہو گیا، کہا ابھی کام بن گیا۔ کہنے لگا کہ یہ بات اس نے کی ہے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ کہا انہوں نے کی ہے تو پھر یہ تو بات چھوٹی ہے، اگر وہ اس کی آگے کی بھی کہتے تو میں وہ بھی مان لیتا۔ یہ تو بات یہاں تک کی ہے نا، اگر اس سے آگے بھی کہتے تو میں مان لیتا۔ اچھا، یہاں علماء نے پھر کلام اٹھایا کہ ابو بکر نے جو کہا کہ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ حضور فرمایا میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، میں جنت میں گیا، میں جہنم کے درکات دیکھے، سارے معاملات یہ ساری سیر کر کے آیا، آسمان سارے آسمان ساتھ، آسمان نیچے، انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، سدرہ پر، عرش پر، یہ ساری سب کچھ ملاقاتیں کر کے آیا ہوں، یہ بات بھی بہت بڑی تھی، فرمایا رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، یہ سب کچھ بڑا تھا۔ کہا یہ بات یہ تو چھوٹی بات ہے، اگر اس سے بھی چھوٹی بھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نسبت حضور کے ساتھ ہے تو اس لحاظ سے چھوٹی نہیں۔ ہاں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ چھوٹی کا لفظ میں نے ایسے نہیں بول دیا، معاذ اللہ میرا کوئی ایسا ذہن نہیں ہے، چھوٹی اس لیے کہی کہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں یہ تو بات ابھی نچلے درجے کی ہے، اگر اس سے بڑی بھی ہوتی تو میں بھی مان لیتا۔ کہا ابو بکر یہ کیا بات ہے؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے تو بات عقل میں نہیں آ سکتی، تو ایک لمحے کے بعد تم کہتے ہو کہ یہ بات سچ ہے، انہوں نے جو کہا تو کہا وہ کوئی نہیں ہے نا، تو نے بات کی تھی کوئی کی کہ کوئی ایسا کہے تو وہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات ابو جہل تک، یہ جو بات ہوئی تھی ابو بکر اور ابو جہل کی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آنے لگے، ابو بکر بعد میں پہنچے، جبریل پہلے آ گئے، صدیق کا خطاب لے کے آ گئے، جو رسول کی بات کو بن دیکھے۔ اچھا، اب ابو بکر کا ایمان دیکھیں، ایمان دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کہنے والا کون ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ابو جہل نے بات خود سے بنائی ہو، کہنے والا جو سامنے آ کے بتا رہا تھا وہ تو اس امت کا فرعون تھا، حضور نے ابو جہل کو اپنی امت کا فرعون قرار دیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے یہ نہیں دیکھا کہ کہے کون رہا ہے، مجھے کس نے آ کے کہا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ ابو بکر کے ایمان کی ذرا معراج دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، میرے ساتھ مخاطبہ کون کر رہا ہے، بلکہ دیکھا یہ ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، بات کس کی ہوئی ہے۔ ابو بکر کے ایمان نے گواہی دی کہ بات جب میرے نبی کی ہے تو یہ تو پھر چھوٹے درجے کی بات ہے،
अगर ये तो उन्होंने कहा कि मैं चल के गया हूं, अगर वो ये दावा कर देते, उलमा ने लिखा है कि अगर मेरे हुजूर ये कहते कि रब अपने शान के मुताबिक, अपने मकाम को, जो अपने मकाम और मर्तबे के मुताबिक वो रात को मेरे यहां वादिये बतहा में आया, मेरे बिस्तर पर मैं लेटा हुआ था, मुझे जगा के मुझे दीदार कराया, तो अबू बकर कहते हैं मैं इस बात को भी मान लेता हूं। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब यार की इज्जत की बात की और बिन देखे माना, कहा कयामत तक तुझे सदाकत का ताज अता करते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने ये नहीं देखा था कि रिवायत करने वाला कौन है, वो बात किसने रिवायत की है, देखा ये कि बात किसकी है, तो कहा ये बात तो छोटे दर्जे की है, अगर मेरे हुजूर इससे भी बड़ी बात करते तो मैं वो भी मान लेता। तो उस वक्त आपको सदाकत का ताज पहना दिया गया, कयामत तक सिद्दीकों के सरदार बना दिए गए। हजरत सिद्दीक अकबर है, वाकया मेराज, सारा वाकया अहले सुन्नत की अक़ीदत की तर्जमानी करता है।